السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رمضان۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتی ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ آج 23واں روزہ ہے، اور قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی وہ کتاب جو رمضان المبارک کے اسی مہینے میں نازل ہوئی، جی ہاں، جو ہمیں روشنی کا راستہ، سچائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ آج 23ویں شب ہے۔ شب قدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب جو رمضان میں نازل ہوئی، تبھی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، اس کی تعلیمات تو دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے۔ جو شخص اس کا ایک حرف پڑھے تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر روز صبح کو دوسرے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول بنا لے، تاکہ اس کے نام اعمال میں سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے حافظے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید نازل ہوا مجھ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا۔ قرآن و حدیث دونوں سے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت پہ جس میں خوف کا مضمون ہو نہیں گزرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور امن کا سوال کرتے تھے۔ حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کبھی اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور سینے مبارک سے ہنڈی کھولنے کی جیسی آواز آتی تھی۔ یہ خوف اللہ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ سوچیں، غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن قریب نازل ہوا، یہی قرآن جو آج ہم سب اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے اور اللہ ہم پہ مہربان ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتنا خوف اللہ کا طاری ہوتا، تو سوچیں کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی وہ کتاب، اور اللہ، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہی سوچ کے نماز پڑھے کہ رب ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم رب کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیں، خوب پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ایک ایک الفاظ کو صحیح پڑھیں، تاکہ کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ آج 23ویں شب ہے، خوب عبادتیں کریں، خوب نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ اتارا رب نے اسی میں قرآن، جو اس کو ضائع کرے ہے ناداں، جو اس کو ضائع کرے
کی دل سے کرو قدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر،